السلام علیکم۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا، تاہم پاکستان سمیت بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں اب بھی مختلف جرائم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر ہر ملک میں ملزمان کو سزائے موت دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، جن سے ہو سکتا ہے آپ واقف نہ ہوں۔ آج آپ کے سامنے دنیا بھر میں سزائے موت کے طریقوں کا مختصر سا جائزہ لیا جائے گا۔ زہریلا انجیکشن۔ زہریلے انجیکشن کے ذریعے سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن ایک فرد کو لگے گا اور اسے جو لگاتا ہے اس کا چہرہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اکثر امریکی ریاستوں میں چند افراد ہی اس زہریلے انجیکشن کو قیدیوں کو لگاتے ہیں، جبکہ کچھ جگہوں مشینوں کو بھی استعمال کیا گیا، تاہم ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا۔ عام طور پر زہریلے انجیکشن کے لیے پینتاغول کو استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور پر آپریشن کے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس کی مقدار 150 ملی گرام رکھی جاتی ہے، جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار 5000 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ پوٹاشیم کلورائڈ اور دیگر زہروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک کرسی۔ سزائے موت کے اس طریقہ کار پر بھی امریکہ میں ہی عمل کیا جاتا ہے، تاہم یہ چند ریاستوں تک ہی محدود ہے۔ اس طریقہ کار میں قیدی کو کرسی پر لوہے کی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گیلا اسپنج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد عام طور پر پہلے 2000 واٹ بجلی کے 15 سیکنڈ تک کرسی پر چھوڑا جاتا ہے، جس سے قیدی بے ہوش اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس تیزاب پر سب سے پہلے امپلیمنٹ 1819 میں نیو یارک میں ہوا تھا۔ گیس چیمبرز۔ گیس چیمبر کے ذریعے سزائے موت پر عمل بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے، تاہم اسے سب سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمن قید خانوں میں اپنایا گیا تھا، جس کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا۔ اب بھی اس طریقے پر امریکہ کی 5 ریاستوں میں ہی عمل درآمد ہوتا ہے، تاہم آخری بار اس طریقے سے سزائے موت 1999 میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے بلکہ اس کی جگہ قیدیوں کو گیس چیمبر یا زہریلے انجیکشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں قیدیوں کو چیمبر کے اندر بند کرکے پوٹاشیم سائنائڈ کو چھڑوں کی شکل میں وہاں موجود کرسی کے نیچے بنے ایک چھوٹے سے خانے کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے۔ چونکہ یہ چیمبر مکمل طور پر بند ہوتا ہے اور زہریلی گیس کو چھوڑا جاتا ہے، تو قیدیوں کی سانس تھم جاتی ہے، چونکہ کہا جاتا ہے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ فائرنگ۔ فائرنگ اسکواڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ اکثر ممالک میں مختلف ہوتا ہے، تاہم عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے بند۔ اس کے بعد کئی افراد پر مشتمل اسکواڈ قیدی پر فائرنگ کرتا ہے اور عام طور پر ایک شوٹر ایک گولی ہی فائر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا، جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر باندھ کر تیر برساتے تھے۔ اس طریقے کو متعدد ممالک میں سزائے موت کے لیے اپنایا گیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ قابل ذکر ہیں۔ پھانسی۔ سزائے موت کا یہ طریقہ پاکستان، افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے۔ اس کے لیے قیدی کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا کرکے گلے میں رسی کا پھندا باندھا جاتا ہے اور پھر تختہ کھینچ لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جھٹکے سے کچھ گہرائی میں جاتا ہے اور اکثر گردن ٹوٹنے سے مر جاتا ہے، جبکہ ایسا نہ ہونے پر دم گھٹنے سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب، جاپان اور دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر قلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے ایک تیز دھار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ طریقہ کار بہت پرانا ہے اور قدیم روم اور یونان میں اس پر عمل درآمد کے لیے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ گیلوٹین۔ گیلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے 8 سے 10 فٹ اونچے فریم میں بہت بھاری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے اور کھٹکا ہٹانے پر بلیڈ تیزی سے نیچے آتا اور قیدی کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی اسی ملک میں ہوتا تھا، تاہم 1981 میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو
کالعدم قرار دینے کے بعد اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ سنسار کرنا: ملزمان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرنے کا عمل، جسے سنسار کرنا بھی کہا جاتا ہے، موجودہ عہد کا نہیں بلکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جن میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں، جبکہ 1979 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو اپنانے کی منظوری دی گئی، تاہم اس پر سرکاری طور پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آہنی پھندے سے گلا گھونٹ کر مارنا: یہ اس فہرست میں درج دوسرا طریقہ ہے جو اب کسی ممالک میں استعمال نہیں ہوتا، تاہم اب بھی اس کی تربیت کچھ ممالک کے جلادوں کو دی جاتی ہے۔ اس سزائے موت کے لیے قیدیوں کو ایک کرسی کی شکل کی مشین میں بٹھا کر اس کا گلا ایک ٹھوس پٹی سے باندھ دیا جاتا تھا، جس سے سختی سے کسا جاتا تو دم گھٹنے سے قیدی کی موت واقع ہو جاتی۔ بہت شکریہ۔